تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 40، جس کی تلاوت اور جس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس آیت کی پچھلی آیتوں سے کیا مناسبت ہے؟ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چند احکام بیان کیے تھے، اپنی عبادت کا حکم دیا، والدین اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، بخل سے، کبر سے اور کئی بری صفات سے منع فرمایا۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد یہ موقع اور مناسبت بنتی تھی کہ خیر و شر یعنی نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو یہ خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا بندوں کے اعمال کا، تو اس وقت کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی روا نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایک نیکی کو کئی کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ کتنا گنا بڑھا کر دے گا؟ دیگر نصوص کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکی کو بڑھا دے گا۔ اور اس کے علاوہ نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے بھی اجر عظیم عطا کرے گا، ثواب جزیل عطا کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کسی کی نیکی میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بلکہ نیکی کا بہتر بدلہ عطا کرے گا، اور نیکی کے بدلے صرف ایک نیکی نہیں بلکہ کئی گنا نیکیوں کو بڑھا دے گا، اور اس پر اپنی طرف سے مزید اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا کہ کسی کے اعمال نامہ میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اس کو لکھ دے، کسی نے کوئی برائی نہ کی ہو اور اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور برائی کا بدلہ صرف اس کے برابر ہی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو درشاتا ہے، کہ شفاعت والی مشہور حدیث ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال دیے جانے کا اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے۔ ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، یہ ایمان کی برکت ہے۔ لیکن جو کافر لوگ ہوں گے، جو ایمان نہیں لائے ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو توحید پر قائم نہیں رہے ہوں گے، تو ایسے کفر اور شرک کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔
آخرت میں ان کی کوئی نیکی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہوں گے دنیا میں، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، نان مسلم، غیر مسلم لوگ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اس کا بدلہ دے دے، اچھا بدلہ دے دے، اس کی دنیا اچھی کر دے، لیکن آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، توحید نہیں تھی۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ذرہ سے کم ظلم کرتا ہے، نہیں، یہ ایک مثل ہے۔ مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر مثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تحقیر اور تنقیص کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر نہ ایک ذرہ برابر ظلم کرتا ہے اور نہ اس سے کم، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کمال عدل والا ہے اور کمال فضل و کرم اور رحمت والا ہے، اور اس کا عدل ہے کہ وہ کسی کے کھاتے میں اس کے کیے گئے گناہوں اور برائیوں سے زیادہ نہیں لکھتا، یہ اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اور اس کا فضل و کرم ہے کہ جس نے بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس آیت پر ایمان رکھنے کا تقاضا، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ عدل کرتا ہے اور اللہ ظلم، زیادتی، ناانصافی نہیں کرتا ہے، اس بات پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ناانصافی نہ کریں، بلکہ ہر ایک کو اس کا واجب حق ادا کریں۔ یہ عدل ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ عدل سے آگے بڑھ کر احسان کا معاملہ کریں، اور جس کا جو واجب حق ہے اسے زیادہ دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نیکی کے بدلے ایک نیکی نہیں دے گا، 10 گنا، 700 گنا۔ تو ہمیں اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو اس کا حق واجب دیتے ہیں تو یہ عدل ہے، ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ احسان کب ہوگا؟ جب ہم اس کو واجبی حق سے بھی زیادہ عطا کریں، اگر گنجائش ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ وہی نیکی جس کو ہم معمولی سمجھیں اللہ کو پسند آ جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے۔ ایک رائی کے برابر، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو کرنا چاہیے، اور اسے معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، پوری امید کے ساتھ کہ اللہ اس کا اجر اور ثواب دے گا اور بڑھا چڑھا کر دے گا، نیکی کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کو جہاں بھی کوئی بھی نیکی کرنے کا موقع ملے، بڑی ہو چھوٹی ہو، کرنا چاہیے اور پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی نیکی نجات اور سعادت کا ذریعہ بن جائے، وہی ادا اللہ کو قبول ہو جائے۔ حدیث میں آیا ہے، ایک شخص کسی راستے پر چل رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک درخت گرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے راستہ جام ہو گیا ہے۔ تو وہ رکا اور اس نے اس درخت کو راستے پر سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے مغفرت سے نواز دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ بظاہر معمولی نیکی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کو اتنا پسند آئی یہ نیکی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی اور جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك
بوجہ طلق حدیث میں آیا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، معمولی اور چھوٹی نہ سمجھو. تم اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملو، خوشگواری کے ساتھ ملو، حشاش بشاش ہو کر ملو، یہ بھی نیکی ہے اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی گناہ کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، کسی بھی برائی کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک ایک گناہ، ایک ایک برائی کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور کیا پتا کہ وہی برائی، وہی گناہ جس کو ہم معمولی سمجھ کے کرتے ہیں بھاری پڑ جائے. اس لیے کہ دیگر نصوص سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ذرہ نیکی ہو یا ایک ذرہ برائی، قیامت کے دن انسان کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا. تو اس لیے ایک طرف ہم کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، دوسری طرف ہم کسی گناہ کو بھی ہلکے میں نہ لیں. اگلی آیت نمبر 41، سورہ نساء آیت نمبر 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پس کیسا ہوگا وہ منظر جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا مناسبت ہے؟ پچھلی آیت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے اب یہاں قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن کی پریشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جزا سزا دی جائے گی، تو اس وقت کافروں کا کیا حال ہوگا، کفر و شرک کرنے والے، شر و فساد پھیلانے والے ظالم لوگوں کا، گنہگاروں کا، بدکاروں کا کیا حال ہوگا، جبکہ ہر امت کے گواہ کی حیثیت سے اس کے رسول کو بلایا جائے گا. ہر امت میں سے اس کے رسول کو اس دن بلایا جائے گا اور وہ رسول گواہی دے گا. کس چیز کی گواہی دے گا؟ اپنی امت اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں، کہ انہیں جو ایمان اور عمل کی دعوت دی گئی تھی تو انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا، قبول کیا یا ٹھکرا دیا. رسول اس بارے میں گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، اور اس گواہی اور شہادت کے مطابق پھر اس رسول کی قوم اور امت کے لوگوں کا حساب ہوگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں، آپ بھی امت کی گواہ کی حیثیت سے بلائے جائیں گے اور آپ بھی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے اہل ایمان اور اہل کفر کے بارے میں، اہل توحید اور اہل شرک کے بارے میں، اور اس سے پتہ چلے گا، ظاہر ہوگا کہ کون مومن تھے اور کون کافر، کون موحد تھے اور کون مشرک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور یہ بھی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دنیا والوں کو پہنچا دیا تھا. جو امانت آپ کے سپرد اللہ نے کی تھی اسے بے کم و کاست ادا کر دیا تھا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی. تو یہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوئی. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بہت مشہور ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو میں نے کہا تعجب کے ساتھ کہ میں آپ کو سناؤں قرآن پڑھ کر، جبکہ قرآن آپ پر ہی نازل ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41. جب اس پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسبک، اب بس کرو. تو میں نے تلاوت روک دی
اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے اس آیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، شہادت دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان اور عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، شہادت دیں گے اپنی امت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بارے میں کیا گواہی ہوگی، ہمارے بارے میں کیا شہادت ہوگی۔ بلکہ یہی نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوگا قیامت کے دن کہ جب ہر امت کے نبی، ہر قوم کے پیغمبر اپنی اپنی امت اور قوم کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے تیری بات نہیں مانی، تیرا پیغام نہیں سنا، نہیں مانا، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل سچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اور پچھلے انبیاء کرام جو گواہی دیں گے اس کی بھی تصدیق کریں گے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اور آپ کو یہ اعزاز دیگر انبیاء کے مقابلے میں قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ یہ بڑے شرف اور فخر کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے بارے میں کیسے گواہی دیں گے، تصدیق کریں گے، جبکہ آپ اس وقت حاضر ہی نہیں تھے؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، وحی نازل کیا آپ کے اوپر، اور اس قرآن کے اندر گزشتہ نبیوں اور ان کی قوموں کے واقعات درج ہیں، بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، یعنی علم کی بنیاد پر، قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بنیاد پر گواہی دیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اس لیے وہ لوگ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے شہید، کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، یعنی حاضر و ناظر باور کراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ شہید کے وارد ہونے کی وجہ سے کہ آپ کو شہید کہا گیا ہے، اور شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، گواہی دینے والا، اور گواہی وہی دیتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور اپنی آنکھوں سے وہی دیکھے گا جو وہاں پر حاضر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ بدعتی لوگوں کا عقیدہ ہے، جو اہل شرک ہیں، اہل بدعت ہیں مسلمانوں میں سے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا یہ غلط عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی کی بات کریں تو دنیا میں آپ حیات سے ہیں ہی نہیں، دنیا میں آپ موجود ہیں ہی نہیں، دنیا کی زندگی سے آپ رخصت ہو چکے ہیں، آپ حیات برزخیہ میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات سے ہیں ہی نہیں تو حاضر و ناظر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت آپ مدینہ منورہ میں نہیں تھے، جب مدینہ منورہ میں تھے تو آپ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے۔ تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر تھے یا ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک یہ کہنا ہے کہ پھر گواہی کیسے دیں گے جب آپ حاضر و ناظر نہیں تھے، تو آسان جواب ہے کہ علم کی بنیاد پر گواہی دیں گے۔ گواہی دینے کے لیے ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ گواہی دینے کے لیے اگر یقینی علم حاصل ہو، بالکل صحیح انفارمیشن اور صحیح جانکاری ہو، تو اس بنیاد پر بھی گواہی دی جاتی ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، قرآن کے ذریعے سے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بتایا تھا، لہٰذا اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اس کا مطلب آپ حاضر و ناظر ہیں، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس امت کا ہر شخص حاضر و ناظر ہے، ہر مسلمان حاضر و ناظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قرآن مجید کے اندر شہداء علی الناس کہا ہے، لوگوں پر گواہی دینے والے، پوری امت کو
تمام مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے کہ شہداء علی الناس، لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو پھر یہ کیسے گواہی دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان حاضر و ناظر ہیں؟ نہیں، گواہی دیں گے علم اور سنت میں جو قرآن اور حدیث میں جو علم بیان کیا گیا اس کی بنیاد پر گواہی دیں گے۔ تو بہرحال ہماری 2 آیت مکمل ہوئی۔ آج کے درس کی تیسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 42۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس دن کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش زمین ان کے ساتھ برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یہاں قیامت کی شدید ہولناکی کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن کتنی ہیبت ہوگی، کتنی دہشت ہوگی کافروں کو اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو، اس کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس دن یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی بنا کر زمین میں ملا دیا جاتا تاکہ حساب نہ دینا پڑتا اور جہنم میں نہیں ڈالے جاتے۔ اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کا انگ انگ اس دن بولے گا اور ان کے خلاف گواہی دے گا۔ اس کے بدن کے اعضاء، ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم یعنی قیامت کے دن ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا، سارے کرتوت کے بارے میں جو ہے نا وہاں ان کے ہاتھ اور پاؤں بیان کریں گے۔ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 42، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے۔ جس زمانے میں جو رسول آیا اس زمانے کے لوگوں پر ضروری تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، تبھی نجات ملے گی۔ اور ہمارے نبی اور رسول کے آنے کے بعد اس ٹائم سے لے کر اب قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے طریقے، ان کی سنت پر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو سنت ہے، جو صحیح سندوں سے ثابت ہے، ان کا ماننا ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کفر میں ہے، اور قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی۔ رسول کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ رسول کی پیروی نہیں کریں گے قیامت کے دن نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، پچھتائیں گے، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت سے قیامت کے دن کی ہولناکی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اس دن نافرمان لوگ اور کافر لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کاش مٹی میں ملا دیے جاتے تاکہ حساب نہ دینا پڑتا۔ اس لیے حساب کے دن کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 43 بہت ہی اہم آیت ہے، اس میں احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم نماز میں جو پڑھتے ہو، جو کہتے ہو، اس کو سمجھنے لگو۔ اس کے بعد ہے ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو، نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو، سوائے ان کے جو مسجد سے گزرنا چاہتے ہوں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اگر تم بیمار ہو
یا حالت سفر میں ہوں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، یا تم نے بیویوں کے ساتھ مباشرت کی ہو ہم بستری، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت میں کئی ایک احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں پہلا حکم یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ شروع اسلام کی بات تھی، جب شراب حرام قرار نہیں دی گئی تھی تو لوگ شراب پینے نشے کی حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جب تم شراب پیو اور نشے کی حالت میں رہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ تو یہ حکم کب بیان کیا گیا؟ جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے شان نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ مہاجرین اور انصار کی دعوت کی، کھائے پیے اور شراب بھی پی۔ جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور نشے کی حالت میں قرآن کی آیت کو غلط پڑھ گئے، جس سے معنی بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ چنانچہ اس حکم کی بنیاد پر مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور نماز کے اوقات میں شراب پینا بند کر دیا، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نازل کی، آیت نمبر 90 اور 91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اور اس کے بعد آیت نمبر 91 جس کے آخر میں فہل انتم منتہون۔ یہ دونوں آیت نازل ہوئی تو اس سے شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ جب تک یہ دونوں آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی شراب پینا حرام نہیں تھا، البتہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو، نماز کے اوقات میں شراب پینا بند کر دیا تھا۔ آیت کے اس ٹکڑے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آیت کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، ان تمام راستوں اور طریقوں سے بچ کر رہنا چاہیے جو برائی اور گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی، معنی بدل گیا۔ اگر نشے کی حالت میں نہیں ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو چیز گناہ کی طرف لے جائے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ انسان کو ایسے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہیے جس کی منزل کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ بری منزل ہے۔ اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے، برے ماحول سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض بری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں یک بارگی چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے کوشش کرے اور قسطوں میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان کوشش کرے، ارادہ بنائے تو ایسا ممکن ہے۔ اس لیے شراب کی حرمت یک بارگی نازل نہیں ہوئی تھی، کئی مرحلے میں شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی۔ تو انسان شراب کا عادی ہے، سگریٹ کا عادی ہے، یا دوسری بری لت میں پڑا ہوا ہے اور یک بارگی نہیں چھوڑ سکتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے اسے چھوڑنے کی کوشش کرے، اللہ مدد فرمائے گا اور وہ چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی بری عادت ہو اس کا یہی حکم ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے فوری طور پر، اگر نہیں تو دھیرے دھیرے چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خاص طور سے سورہ فاتحہ، اسی طرح سے رکوع اور سجدے میں اور تشہد میں جو اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو ان کا معنی اور مطلب معلوم ہونا چاہیے، تاکہ نماز آدمی سمجھ کر پڑھے اور نماز میں جو پڑھے اس کو سمجھ سکے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز دل سے پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے۔
لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج زیادہ تر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، اس کا معنی مطلب ہی نہیں جانتے ہیں، اس لیے خشوع اور خضوع بھی پیدا نہیں ہوتا ہے اور دنیاوی خیالات دل میں آتے ہیں۔ تو یکسوئی پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس حالت میں بھی نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے ممکن ہے کہ کچھ سے کچھ پڑھ جائے، غلط پڑھ جائے، جس سے معنی اور مطلب بدل جائے۔ اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ جب انسان پر غسل کرنا واجب ہو، جنابت کی حالت میں ہو۔ انسان کب جنابت کی حالت میں ہو جاتا ہے؟ جب احتلام ہوتا ہے، شہوت کے ساتھ منی خارج ہوتی ہے، نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں، تو وہ جنابت کی حالت میں چلا جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ اسی طرح سے جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، بستری کرتا ہے، تو منی خارج ہو یا نہ ہو، وہ جنابت کی حالت میں چلا جاتا ہے، جب تک کہ غسل نہ کر لے وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ جب تم اس ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، تو بھی نماز کے قریب مت جاؤ، مسجد میں نہ جاؤ۔ نماز پڑھنا بھی منع ہے اور مسجد میں جانا بھی منع ہے۔ البتہ اگر راستہ مسجد سے گزرتا ہو تو پھر ایسی صورت میں جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا جائز ہے۔ ابن جریر وغیرہ نے روایت کی ہے کہ بعض صحابہ کرام کے مکانات کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، مسجد سے گزرتے تھے اور انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا تھا، تو انہی کے بارے میں آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ حالت جنابت میں مسجد سے ہو کر گزرنا پڑ جائے، وہی راستہ ہو، تو ایسا جائز ہے۔ جس کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے ہوں یا مسجد کے اندر سے گزرنے کی حاجت اور ضرورت کسی کو پیش آ جائے تو وہ گزر سکتا ہے، البتہ مسجد میں رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا جنابت کی حالت میں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت سے نکلنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ انسان جب غسل کرے گا، غسل جنابت، تب وہ ناپاکی کی حالت سے باہر نکلے گا، پاک ہو جائے گا اور نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ انسان کے غسل کر لینے کے بعد وہ جنبی نہیں رہتا۔ آیت میں تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تیمم کب کرنی ہے اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، کن حالتوں میں تیمم ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا انسان سفر کی حالت میں ہو، یا انسان قضائے حاجت کر کے آیا ہو، پخانہ پیشاب کرنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، یا شوہر بیوی کے درمیان جو خاص تعلق ہوتا ہے مباشرت کا رشتہ، جنسی رشتہ تعلق، وہ قائم ہو گیا ہو جس کی وجہ سے غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، یا شہوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا ہو میاں بیوی نے اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، تو ان حالات میں حدث اصغر ہو تو وضو کرنا پڑتا ہے، حدث اکبر ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو پانی اگر میسر نہ ہو، دستیاب نہ ہو، تو ان حالتوں میں اللہ نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور اس آیت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں مقیم بھی تیمم کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مسافر ہو اور اس کو پانی نہ ملے تبھی وہ تیمم کرے گا۔ اگر کوئی مقیم بھی ہے، اپنے شہر میں بھی ہے، اپنے یہاں ہے، لیکن پانی دستیاب نہیں، میسر نہیں ہے، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، اور پانی کے استعمال سے خطرہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ چونکہ عام طور سے سفر کی حالت میں پانی نہ ملنے کا امکان رہتا ہے، اس لیے یہاں پر سفر کی بات کی گئی ہے، ورنہ حضر میں بھی اگر پانی دستیاب نہ ہو تو اس کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ تیمم یہ غسل کے بدلے بھی ہوتا ہے اور وضو کے بدلے بھی ہوتا ہے۔ وضو کرنے کی ضرورت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو،
تو وضو کے بدلے میں تیمم کر سکتا ہے، یا اگر غسل کرنے کی ضرورت ہو اور پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو غسل کے بدلے بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ تیمم دونوں کا بدل ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی، اور دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، تیمم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ایک ہی بار مارا جائے، پھر انہیں اپنی دونوں ہتھیلیوں اور چہروں پر پھیر لیا جائے، اور ترتیب کے مطابق، آیت کی ترتیب کے مطابق پہلے چہروں پر پھیرے، پھر دونوں ہتھیلیوں پر کلائی تک۔ یہ تیمم کرنے کا طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے ایک ساتھ ایک ہی بار، اور پھر اس سے اپنے چہرے پر پھیر لے ایک بار، اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لے۔ یہ تیمم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیمم کے لیے ایسا کر لینا کافی تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھایا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارا، پھر انہیں اپنی دونوں ہتھیلیوں اور چہرے پر پھیر لیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیمم کے لیے مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنا یا کہنیوں تک جو ہے نا ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک ہی بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارا جائے گا، اور پھر اس سے اپنے چہروں پر اور اپنی ہتھیلیوں، کلائیوں تک مسح کیا جائے گا، پھیرا جائے گا۔ یہ تیمم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت بہت آسان ہے، اور جہاں بھی مشقت اور پریشانی کی حالت پیش آتی ہے تو وہاں پر اسلامی شریعت نے رخصت دی ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیں، اگر وضو یا غسل کی حاجت ہو اور پانی موجود نہ ہو، یا پانی کے استعمال پر انسان قادر نہ ہو بیماری کی وجہ سے، تو رخصت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے کہ تیمم کر لو اور تمہارا وضو ہو جائے گا، تمہارا غسل ہو جائے گا، یعنی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 44، آخری آیت آج کے درس کی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ ترجمہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ، تم مسلمان بھی ہدایت کے راستے سے بھگ جاؤ۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ رفاعہ بن زید بن تابوت یہ بڑے شیطان یہودیوں میں سے تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو اپنی زبان کو مروڑ کر باتیں کرتا تاکہ الفاظ کے معنی بدل جائیں، اور یہ اپنی مجلسوں میں ہمیشہ اسلام کی بدگوئی کرتا رہتا تھا۔ تو اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہود ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں، اور دنیاوی مفاد کی خاطر ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علم ہے اسے چھپاتے ہیں، لوگوں کو دین حق اور دین حق کی باتیں نہیں بیان کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح سے گمراہ ہو جائیں، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان علم کے باوجود گمراہ ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے اور علم کے مطابق عمل نہ کرے اور اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے، جیسا کہ یہودیوں کا حال تھا۔ ان کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، علم کے مطابق عمل نہیں کیا، علم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو جس کی وجہ سے وہ گمراہ قرار دیے گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اپنے علم کی دعوت نہیں دیتا، تو وہ اہل کتاب کے جیسا ہے، یہود و نصارہ کے جیسا ہے، کیونکہ یہ جو عادت ہے، یہ جو صفت ہے، خصلت ہے کس کی؟ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، علم سے فائدہ نہ اٹھانا، علم سے فائدہ نہ پہنچانا۔ اور آخری بات یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ اور تمام غیر مسلموں کی سازشوں سے اہل ایمان کو بچ کر رہنا چاہیے اور ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے،
یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے. کم سے کم درجے کی ان کی دشمنی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے دین حق سے برگشتہ ہو جائیں، اپنے دین حق سے پھر جائیں. جیسے وہ گمراہ ہوئے ہیں مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں، ان کے یہاں حسد پایا جاتا ہے. لہٰذا یہود و نصارہ سے، غیر مسلمین سے دنیاوی معاملات جائز دائرے میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنے ہتھ کنڈوں سے، سازشوں سے ہمیں ہمارے دین حق سے پھیر نہ دیں. تو اس طرح سے آج کا درس مکمل ہوتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 40 سے 44 تک کا درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ان آیتوں سے ہمیں جو دروس، جو پیغامات حاصل ہوئے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے نوازے. آمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر شیخ مستظہر وإیاکم. سامعین جن کو بھی اگر کچھ مشورہ دینا ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے واٹس ایپ گروپ پر پوچھ سکتے ہیں لکھ کر کے. ابھی ہم لوگ